چلیں جی، سید محمد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس حوالے سے مزید ان سے بات کر لیتے ہیں۔ سید محمد علی صاحب، رات گئے جو تمام سچویشن تھی، ایران کا اٹیک تھا قطر کے اوپر، جو امریکی ایئر بیس تھی اس کو نشانہ بنایا، العدید ایئر بیس کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے رات گئے ٹروتھ سوشل کے اوپر سیز فائر کا اعلان کیا۔ میں چاہتا ہوں ذرا آپ اپنے انیشیل آپ کے انالیسس جو ہے وہ آپ اپنے دیں اس کے اوپر۔ دیکھیے جی، میرے 3 بنیادی پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ابھی میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا، دیکھیے جنگ کے بارے میں نا ایک بڑے مشہور امریکی فلاسفر ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ جنگ جو ہوتی ہے وہ سفارتکاری کا نام ہے ہتھیاروں کے ذریعے سے۔ تو جنگ اور امن جو ہے دو متضاد چیزیں نہیں ہیں۔ سفارتکاری کے بھی وہی مقاصد ہوتے ہیں جو جنگ کے ہوتے ہیں، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ دلائل استعمال کرتے ہیں، دھمکیاں استعمال کرتے ہیں، دباؤ استعمال کرتے ہیں۔ اور امریکہ اور اسرائیل کے جو اہداف تھے ایران کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے وہ بالکل یکساں تھے، اور ان میں جو فرق تھا وہ صرف حکمت عملی کا تھا۔ امریکہ کی حکمت عملی پچھلے 20 سال میں سفارتی دباؤ اور معاشی پابندیوں کا استعمال تھا تاکہ ان کے ایٹمی پروگرام کو محدود کیا جائے، جبکہ اسرائیل نے براہ راست جو ہے فوجی جارحیت کا استعمال کیا۔ دونوں کی حکمت عملی مختلف تھی، لیکن مقاصد بالکل یکساں تھے۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ جب 10 دن اسرائیل نے بھرپور انداز میں اپنی صلاحیت استعمال کی لیکن مقاصد حاصل نہیں ہوئے، تو بالآخر صدر ٹرمپ براہ راست انہوں نے امریکی افواج کو جنگ میں جھونکا اور براہ راست حملہ کیا ایٹمی پروگرام پہ ایران کے۔ اور پھر اب جو جنگ بندی کی صورتحال ہے اس کی 4 بنیادی وجوہات ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے امریکی حملے کے فوراً بعد یہ کہہ دیا تھا کہ ہم نے اہداف حاصل کر لیے، ہم مزید جنگ نہیں چاہتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل کے نتن یاہو صاحب نے بھی یہ کہا تھا، ایک تو انہوں نے تعریف کی تھی، شکریہ ادا کیا تھا ٹرمپ صاحب کا، اور انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم اب مزید جنگ نہیں چاہتے۔ تیسری بات یہ کہ ایران بھی ایک حقیقت ہے کہ اگرچہ وہ امریکہ اور اسرائیل کے سامنے تنہا کھڑا تھا فوجی اعتبار سے سفارتی سپورٹ کے باوجود، لیکن اس کو بھی کافی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اور اب کل جب اس نے قطر میں امریکہ کے سب سے بڑے اس خطے میں جو بیس ہے العدید اس کے اوپر حملہ کیا تھا، تو اس کو یقینی طور پہ اس بات کا ادراک اور احساس تھا کہ اگر ان میں سے کچھ میزائل جو ہیں وہ مس فائر ہوتے ہیں یا کسی اور علاقے میں گرتے ہیں تو صرف امریکہ اور اسرائیل نہیں بلکہ عرب دنیا بھی اب اس کے خلاف ہو جائے گی، جس کا نقصان ایران کو اس طرح اٹھانا پڑے گا کہ جناب جو OIC کے اندر، UN جنرل اسمبلی کے اندر اور دیگر فورمز پہ جو اس کو ہمدردی مل رہی تھی مسلم دنیا سے، وہ بھی کم ہو جاتی، اور عین ممکن تھا کہ قطر بھی ایک جوابی کارروائی کرتا۔ تو اس طرح جنگ کا نہ صرف دائرہ پھیلتا بلکہ ایران اب مزید ایسے محاذ کھول لیتا جس میں وہ تنہا بھی کھڑا ہوتا اور اسرائیل امریکہ کی حمایت بھی بڑھتی چلی جاتی۔ تو یقینی طور پہ یہ بات بھی ایران کے مد نظر بھی تھی اور اس کو احتمال بھی تھا۔ آخری بات میں یہ کہوں گا کہ ایران نے جس معیار اور مقدار کا حملہ العدید بیس پر رات کو کیا تھا وہ انتہائی محدود تھا، جسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک علامتی حملہ تھا۔ اس کا مقصد کوئی بہت فیصلہ کن امریکہ کو تباہی پھیلانا نہیں تھا۔ 100 میزائل وہ اسرائیل پہ روزانہ 10 دن پہلے مار رہا تھا۔ ابھی امریکہ جو دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور ہے، اس کا جو سب سے بڑا بیس ہے العدید، جہاں پہ 10,000 سے زیادہ امریکی فوجی تعینات ہیں، ان کے اوپر آپ 6 میزائل مارتے ہیں جن کو انٹرسیپٹ کر لیا جاتا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایران جو ہے داخلی دباؤ کے تحت عوام میں اپنی پرسیپشن کو مینٹین کرنے اور دنیا کو یہ پیغام دینے کے لیے ایک علامتی حملہ کرنا چاہتا تھا، جس کا اعتراف صدر ٹرمپ نے اپنے تازہ ترین ٹویٹ میں بھی کیا، بلکہ انہوں نے ایران کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے ایران کا شکریہ ادا کیا ہے کہ جناب آپ نے ہمیں بتا کے حملہ کیا، بڑی مہربانی، جس کی وجہ سے جانی مالی نقصان نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو اندازہ ہے کہ داخلی سطح پہ بھی ایرانی قیادت کے اوپر دباؤ ہے، جس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ تو انہوں نے کرنا ہے، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ جنگ کو بہت زیادہ پھیلایا جائے۔ آخری بات یہ ہے کہ جو نتن یاہو صاحب ہیں، چونکہ اسرائیل کے اندر بھی تباہی کافی پھیلی ہے تو ان کے اوپر بھی تنقید اور دباؤ بڑھ رہا ہے، اور لمبی اور تباہ کن جنگ ان کے سیاسی مستقبل کے لیے بھی پرابلمز کریٹ کر سکتی ہے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ چاہے امریکی صدر ہوں، چاہے نتن یاہو صاحب ہوں، چاہے ایرانی قیادت ہو، ایک طویل اور مزید تباہ کن جنگ ان تینوں کے مفاد میں نہیں تھی، جس کی وجہ سے اب ایک محدود تباہی کے بعد ایک بڑی تباہی سے بچنے کے لیے اب آپ یہ امن کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ یعنی آپ کی بات جو کہہ رہے ہیں، آپ کے قطر ایئر بیس پر جو ہوا اس میں پہلے سے بات چیت طے ہو گئی تھی، اور کیونکہ وہ بتا بھی دیا گیا تھا کہ ہم اٹیک کرنے والے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے ہمارے ساتھ امریکی ڈیموکریٹ تھے ساجد طارر صاحب، وہ بھی یہی بات کر رہے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیک ڈور بات چیت کا آغاز آلریڈی شروع ہو گیا تھا، اور یہ آپ خود بھی کہہ رہے ہیں ایک علامتی اٹیک تھا۔ تو یہ ساری باتیں اسی طرف جو ہے ریفلیکٹ کر رہی ہیں کہ یہ سچویشن جو ہے وہ ایسکیلیٹ نہ ہو، یہ ڈی ایسکیلیٹ کرنے کے لیے یہ تھا، اور سب کو فیس سیونگ مل گئی ہے۔ ڈو یو تھنک کہ سب کو فیس سیونگ ملی ہے سچویشن میں؟
جی بالکل ایسا ہی ہے، اور میں 3 ثبوت آپ کے سامنے اور رکھ دیتا ہوں. جس طرح صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے شکریہ ادا کیا اپنے ٹروتھ سوشل پہ ٹویٹ میں ایران کا، کہ انہوں نے بتا دیا تھا تاکہ ہمارا نقصان نہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ چند گھنٹے پہلے جو قطر ہے اس نے اپنی فضائی حدود کو بند کر دیا تھا، تمام فلائٹس کینسل کر دی تھی. ایون پی آئی اے کی فلائٹس بھی جو ہیں وہ کینسل ہو گئی تھی مڈل ایسٹ کے لیے. تیسری بات یہ ہے کہ وہاں سے امریکہ اور برطانیہ کے جو سفارتی اہلکار ہیں ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ انڈر گراؤنڈ چلے جائیں. یہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کو پتا تھا کہ ایک حملہ جو ہے ایران کی جانب سے اس مخصوص ملک اور ٹارگٹ کی جانب ہونے والا ہے. ان کے پاس یہ کریڈیبل انفارمیشن تھی. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو فیس سیونگ کی بات ہے، یقینی طور پہ فیس سیونگ کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح نتن یاہو صاحب نے شکریہ ادا کیا ہے ٹرمپ صاحب کا کہ جناب ایک تو انہوں نے ہمارے جنگی اہداف بھی حاصل کرنے میں ہماری مدد کی اور اب ہم مزید جنگ نہیں چاہتے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ دونوں کے جو اہداف تھے ایران کے ایٹمی پروگرام کو کمزور کرنے کے حوالے سے وہ یکساں تھے، اور وہ کسی حد تک ان کو حاصل ہو گئے. تو مزید جنگ کرنا ان کی کوئی ضرورت اور فائدہ ان کو نہیں ہے کہ وہ مزید ایران کی جانب سے جارحیت اور حملے جو ہیں اس کو ایبزارب کریں اور مزید نقصان اٹھائیں. دوسری جانب ایران میں بھی یہ دو حقیقتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے طرح مقابلہ فوجی اعتبار سے کیا ہے، لیکن نقصان بہرحال ان کا کافی ہوا ہے، اور لیکن بہت طویل اور ایک مزید تباہ کن جنگ جو ہے ان کے بھی مفاد میں نہیں ہے. اور تیسری بات یہ کہ جو تھریٹ تھا رجیم چینج کا، وہ بھی اسی حوالے سے تھا کہ اگر ایران مزید جو ہے بڑے پیمانے پہ جنگ کو پھیلاتا ہے اور دائرہ وسیع کرتا ہے، جس کی وہ صلاحیت رکھتا تھا. ابھی انہوں نے اپنی بحریہ کو اس طرح استعمال نہیں کیا تھا، گلف آف ہرمز کو بند نہیں کیا تھا، انہوں نے امریکی بحری جہازوں پہ میزائل اٹیک نہیں ڈائریکٹلی کیے تھے جس طرح کہ وہ کر سکتے تھے. لیکن اس میں معاملہ جنگی صلاحیت کا نہیں ہے، قومی سلامتی کے مفاد کا ہے کہ اس کا پھر فائدہ ایران کو کیا ہوتا. جواب میں پھر امریکہ نے بھی بڑی کارروائی کرنی تھی. تو جنگ تو چلتی جاتی، لیکن اس کا فائدہ ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ کل ہو رہی تھی، جب اس طرح ہم دیکھتے ہیں جنگ ہوتی ہے، پوری دنیا اس کا اگر حصہ بن رہی ہے تو آئل پرائسز اوپر جاتے ہیں. کل آئل پرائسز ڈاؤن ہو رہے تھے، بائی 8% نیچے چلے گئے تھے. سو اس پر سب حیران تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ اس طرف بھی اشارہ کر رہے تھے کہ بات چیت ہو رہی ہے. ایک چیز مجھے بتائیے گا، اس جنگ سے کیا ہمارے سامنے ایک تصویر آئی ہے، ذرا اس کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ ڈسکس کر لیتے ہیں. ایران کی کیا سچویشن سامنے آئی ہے اور اسرائیل کی کیا آئی ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ دعویٰ کرنا کہ ایران یورینیم انریچمنٹ کے بالکل قریب پہنچ گیا، وہ پتہ نہیں نیوکلیر ہتھیار بنانے لگا ہے، یہ امیننٹ تھریٹ تھی نہیں. یہ IAEA بھی کہہ رہا تھا، یہ تلسی گیبرٹ بھی کہہ رہی تھی، باوجود اس کے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں بعد میں اس چیز کو ڈینائی کر دیا. ایسا نہیں تھا، کیونکہ ہوتا تو پھر یہ جنگ یہاں نہیں رکتی، پتہ نہیں کہاں تک جاتی. دوسری بات یہ کہ رجیم چینج کا پھر دعویٰ کیا گیا. رجیم چینج اس طرح نہیں ہوتا. رجیم چینج وہی چاہ رہے تھے ایرانی عوام اٹھ کھڑے ہو خامنئی کے خلاف، وہ بھی نہیں ہو سکا. اور تیسری بات یہ کہ ایران کی کیا کیپیسٹی ہے، وہ کس طرح اسرائیل پر اٹیک کر سکتا ہے، یہ بہرحال جیسے بھی صحیح میزائلز کے تھرو انہوں نے ثابت کر دی ہے کہ کوئی تو ہے جو اسرائیل کو جواب دے سکتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایران کا یہ جو امیج سامنے آیا ہے، اس سے ڈائنامکس چینج ہوں گے دنیا کے؟ دیکھیں، آپ نے بہت اہم سوال کیا. 4-5 جو اہم سبق حاصل ہوتے ہیں اس جنگ سے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ سفارتی سطح پہ روس، چین، پاکستان کی ہمدردیاں اور سپورٹ اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں ایران کو حاصل تھی. یہ ایک حقیقت ہے اور امن کی کوششوں میں ان کا بڑا اہم رول رہا ہے. لیکن حقیقت یہ تھی کہ فوجی اعتبار سے ایران وہ واحد ریاست تھی جو کہ اپنی سفارتی، اپنی دفاعی صلاحیت جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف اس خطے میں استعمال کر رہا تھا. تو بیلنس آف پاور جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں جو ایران کے ذریعے سے اس خطے میں اسرائیل کے خلاف تھا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول تھا. اور چین اور روس یقینی طور پہ نہیں چاہتے کہ یہ پورا خطہ بالکل امریکن ایک طرح سے کیمپ میں چلا جائے اور مکمل طور پہ علاقائی بالادستی جو ہے بلوچستان سے لے کے مصر تک اسرائیل کی فوجی اعتبار سے قائم ہو جائے. یہ ان کو سوٹ نہیں کرتا. ایران تقریباً 45% تیل کی ضروریات چین کی پوری کرتا ہے، جو کہ ان کی انرجی سیکیورٹی کے لیے کرٹیکل سپلائی لائن ہے. لیکن دوسری جانب یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایران تنہا کھڑا تھا اور سفارتی سطح پہ ہمدردی اس کو مل رہی تھی، عوامی سطح پہ ہمدردی مل رہی تھی، لیکن فوجی اعتبار سے وہ تنہا تھا. دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ اور تکلیف دہ ہے وہ یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو عالمی نظام مرتب کیا گیا، خصوصاً
جو مغربی طاقتوں نے مرتب کیا، جس کا سینٹر آف گریوٹی جو ہے، سینٹرل پلر اقوام متحدہ ہے، جس کا مقصد امن و سلامتی کو برقرار رکھنا، مسائل کو پرامن ذرائع سے، سفارتی ذرائع سے حل کرنا، یہ اور عالمی قوانین کا نظام، یہ مکمل طور پہ ناکام نظر آیا ہے، خصوصاً ترقی پذیر ممالک اور خصوصاً مسلم دنیا کے مسائل حل کرنے کے لیے، ان کی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں پاکستان جو ہے وہ دنیا کے سامنے اس پورے پچھلے 2 مہینے کے دوران ایک ایسی ریاست کے طور پہ ابھرا ہے جو کہ منفرد ہے مسلم دنیا کے اندر۔ وہ عالمی حقوق کی بات بھی کرتی ہے، وہ اصولوں کی بات بھی کرتی ہے، عالمی قانون کی بھی علمبردار ہے، اقوام متحدہ کا بھی احترام کرتی ہے، مختلف تنازعوں میں جو ہے وہ امن اور سفارتکاری کو پہ زور دیتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے قوت بازو پہ بھروسہ بھی کرتی ہے، اور دنیا کی چوتھی بڑی طاقت کو جس طرح ہم نے چند گھنٹوں میں ناکو چنے چبوائے اور وہ بھاگے بھاگے ٹرمپ صاحب کے پاس گئے کہ ہمیں پاکستان سے بچاؤ، یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا سبق پوری مسلم دنیا کے لیے ہے کہ آپ اگر ایک ذمہ دار ریاست ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک مضبوط اور طاقتور ریاست بھی آپ کو ہونا چاہیے، ورنہ آپ جس طرح ہمارے بانی پاکستان نے کہا تھا 1948 میں پاکستان ایئر فورس کے دورے کے دوران کہ دنیا کا کوئی بھی ملک جو ہے جس کے پاس مضبوط فضائی قوت نہ ہو وہ دشمن کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے۔ اینی کنٹری وداؤٹ اے اسٹرانگ ایئر فورس از ایٹ دا مرسی آف این اگریسر، اور یہ چیز آج بھی صحیح ثابت ہوئی ہے، اور یہ وہ دوررس سوچ تھی جس کی وجہ سے الحمدللہ ہم نے بہت سی تنقید اور قربانیوں کے باوجود ایک مضبوط اور منظم فوجی قوت تیار کی، جس کی وجہ سے دنیا کا کوئی ملک بھی ہمیں کچھ ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈھال کے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ وہ سبق باقی مسلم ممالک کو بھی لینا چاہیے کہ جہاں وہ اپنی ایک خوشحال اور آرام دہ زندگی کو تو ترجیح دیتے ہیں، لیکن اپنی دفاعی صلاحیت سے غافل نظر آتے ہیں اور دشمنوں کے رحم و کرم پہ ہیں۔ اور جہاں تک رجیم چینج کی بات ہے تو میں کہنے دیجئے مجھے کہ پچھلے 35 سال میں جب سے کولڈ وار ختم ہوئی ہے، یہ حسن اتفاق ہے کہ صرف جنگیں جو ہیں وہ مسلم دنیا میں ہی ہوتی ہیں، صرف جارحیت مسلم ممالک کے خلاف ہی ہوتی ہے، تمام رجیم چینجز جو ہیں، چاہے وہ لیبیا ہو، چاہے وہ شام ہو، چاہے وہ عراق ہو، چاہے افغانستان ہو، وہ صرف مسلم ممالک میں ہی ہوتی ہے۔ تو اور جو تمام مسائل ہیں وہ صرف مسلم دنیا کے ہی ہیں، اور ان کا عالمی قانون، عالمی ادارے اور عالمی فورم ان کی سلامتی، خود مختاری، ان کی جان مال اور عزت کی احترام میں مکمل طور پہ ناکام نظر آئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں مسلم دنیا کو اب ایک غیر معمولی OIC کے اجلاس کی ضرورت ہے، جس میں وہ ایک حقیقت پسندانہ اور جامع انداز میں دنیا کا جائزہ لیں کہ ان کی جو توقعات مغربی ممالک سے ہیں کہ جن کے وہ رحم و کرم پہ ہیں، انہی سے وہ آپ ایڈ اور ریزسٹنس بھی لیتے ہیں، انہی سے آپ ہتھیار بھی لیتے ہیں، اور پھر انہی کے جارحیت کا نشانہ بھی بنتے ہیں۔ تو یہ وہ حقیقت ہے جس کے نتیجے میں ان کو اپنے قوت باسو پہ بھروسہ کرنا سیکھنا چاہیے، اور اپنے مسائل کو خود حل کرنا چاہیے، بجائے کہ وہ ان تکلیف دہ تجربات سے یہ سبق سیکھیں کہ آپ ایک اصولی ہونے کے باوجود، عالمی قانون کے علمبردار ہونے کے باوجود اگر کمزور ہیں تو دشمن کے رحم و کرم پہ ہیں۔ بالکل، تھینک یو سو مچ سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور بہت سارے سبق اس سے ملتے ہیں، لیکن ابھی ہمیں دیکھنا بھی ہوگا جنگ ہے وہ کس طرف بڑھتی ہے۔ اور دوسری بات یہ صحیح کہہ رہے تھے، عالمی ادارے ناکام ہو گئے، اب مسلمانوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ جو تمام تر ایشوز ہیں یہ ہماری کنٹریز میں ہی کیوں ہوتے ہیں، تو ایک آپ کو الائنس بنانا پڑے گا، کیونکہ UN ہو گیا، IAEA ہو گیا، یہ سب ناکام ہو گیا، یہ تنازع حل کرانے کے فورم اب نہیں رہے۔